ہمارے ملک میں جو برسر اقتدار جماعت ہے بی جے پی، ان کو اقتدار ضرور ملا، 280 سے زائد اراکین لوک سبھا ہندوستان کی عوام نے ان کو ووٹ دے کر کامیاب کیا، 31% انہوں نے ووٹ حاصل کیا، اور عوام جس نے ان کا ساتھ دیا تھا وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ مودی کے وزیر اعظم بن جانے کے بعد جو عوام مسائل سے دو چار تھی، اس مسائل کی طرف توجہ لی جائے گی، حکمرانی میں صاف و شفافیت یا اچھی حکمرانی دی جائے گی، عوامی مسئلوں پر کام ہوگا۔ مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ 2 سال کے قریب سے 22-23 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے، آج مودی سرکار جو وعدے کیے گئے تھے، جو عوام سے وعدے کیے گئے تھے، آج کسی ان وعدوں کو پورا کرنے کے موقف میں نہیں ہے۔ اقتدار ملا، ملتے ہی اقتدار ملتے کی بات چھیڑی گئی لو جہاد کی، جب لو جہاد ختم ہوا تو گھر واپسی کی بات شروع ہوئی، جب گھر واپسی ختم ہوا تو اس کے بعد گوشت کی سیاست شروع ہوئی کہ مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں اور اخلاق کو مار دیا گیا۔ اب ایک نئی سیاست شروع کر رہے ہیں، حب الوطنی کی اور نعروں کی سیاست۔ ارے بی جے پی والوں، ہندوستان کی عوام نے تم کو لو جہاد کے لیے ووٹ نہیں دیا، ہندوستان کی عوام نے تم کو گھر واپسی کے لیے ووٹ نہیں دیا، ہندوستان کی عوام نے تم کو گوشت کی سیاست کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیا، ہندوستان کی عوام نے تم کو نعروں کی سیاست کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیا، ہندوستان کی عوام نے تم کو ووٹ دیا کہ تم غربت کا خاتمہ کرو گے، کیونکہ تم ہندوستان میں جا جا کر اعلان کر رہے تھے کہ اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے، غربت کا خاتمہ ہوگا۔ ہندوستان کے عوام نے تم کو ووٹ دیا کہ میرے جیب میں اور میرے گھر میں پیسہ آئے گا، کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ غریبوں کو 15 لاکھ ملیں گے۔ آج 15 لاکھ تو دور کی بات، 15 پیسے آنا نہیں آ سکتے، مگر یہ تمام وعدوں پر مودی سرکار ناکام ثابت ہوئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نعروں کی سیاست میں آج کل ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ان کی گردن مار دینا تلوار سے، کوئی بولتا زبان لا لو میں 1 کروڑ دیتا ہوں، کوئی بولتا 20,000 دیتا ہوں، کوئی بولتا ایسا کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ میرے پاس بہت سے میڈیا کے لوگ آ کے بولے آپ تبصرہ کیوں نہیں کر رہے؟ میں بولا میرے بھائی بول دیا، کتنے مرتبہ بولوں گا میں؟ آپ تو جو سن لیے نا، اب ہم مجلس کی پالیسی یہ ہے کہ ایک بار جب ہم ایک موقف کو اختیار کر لیتے تو ہم اس میں تبدیلی اختیار نہیں کرتے۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا ضامن رہا کہ ایک پالیسی پر جب ہم قائم ہو جاتے، یہ ہماری پالیسی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو کسی نے پوچھا انہوں ایسا بول رہے، انہوں ایسا بول رہے، کوئی تلوار، کوئی گردن، کوئی یہ۔ میں بولا ایسا ہے، حیدرآباد میں ہمارے پاس بہت سے حکیم ہیں، بہت سے حکیم ہیں، تو حکیم کے پاس کوئی گیا سنا میں، جا کے بولے حکیم صاحب سلام علیکم۔ حکیم صاحب بولے کیسا آنا ہوا میاں؟ بولے ذرا کمزوری چل رہی آج کل۔ تو حکیم صاحب بولے میاں کمزوری کئی کی ہے؟ سر میں درد ہو رہا، کھانا نہیں کھا سک رہے، کیا کمزوری ہے؟ تو یوں دیکھا انہیں، سمجھو آپ ذرا۔ تو حکیم صاحب بولے اچھا وہ کمزوری ہے آپ کو، بیٹھو۔ حکیم صاحب نکال کے خمیرہ دیے، کھا لے اس کو، طاقت کا ہے یہ۔ تو یہ تمام مخنثوں کو اسد الدین اویسی کا نام لیے تو ان کو مرد بن رہے کہتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر جگہ ہمارا نام۔ ارے دوسرا فنکشن ہے، اس نام نہیں، آپ کا نام لیں گے؟ لو بھائی، آپ ہندوستان دنیا میں ایک واحد ملک ہے جہاں پر 150 سے زائد 200 سے زائد زبانیں بولی جاتی،
ہر 100 کلومیٹر پر 80 کلومیٹر پر الگ تہذیب اور تمدن ہے. یاد رکھو اس ملک کی طاقت اس کی یہ تمام ڈائیورسٹی ہے. اس ملک کی طاقت اس کی ڈائیورسٹی ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہندوستان کی طرح جو میرا وطن عزیز ہے. اور کوئی ہم کو یہاں پر اس ملک سے محبت کرنا ہم کو مت سکھائیے. آپ مت سکھائیے ہم کو ملک سے محبت کرنا. ہم اس ملک میں 1000 سال سے رہ رہے ہیں. اس ملک کو ہم نے آزاد کیا انگریزوں سے. جہاد کا فتویٰ علماء کرام نے دیا. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کالا پانی کی سزا کو قبول کیا, موت کو گلے لگایا, مگر انگریزوں کے سامنے بھیک نہیں مانگی کہ مجھے معاف کر دو. خط لکھ کر نہیں دیا علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے. اور آپ جس کو بڑا بہادر بہادر بولتے انہیں 5 خط لکھ کے دیا انگریز سرکار سے کہ میرے کو معاف کر دو, میرے کو چھوڑ دو, میں آپ کا غلام رہوں گا. ہم نے کہا کہ نہیں, جب ہم نے فتویٰ دیا ملک کو آزاد کرانے کا تو موت کو گلے لگائیں گے. یہ جیلوں میں جو ان کو ڈالا گیا تو انہوں نے جیلوں سے آواز لگا کر کہا, سن لو برطانیہ کی گوری چمڑی والی سرکار, تمہاری جیل کی دیواریں ہماری آواز حق کو دبا نہیں سکے گی. اسی طرح ہم نے اس ملک کو آزاد کیا. آج یوں آ کے ہم کو بول رہے, ایسا بولے تو تم ہندوستان کے چاہنے والے, نہیں تو تم پاکستان چلے جانا. کیوں, تمہارے باپ کا ملک ہے, پاکستان کو جانا کرتے. ارے جب نہیں گئے اب جائیں گے. ہم محمد علی جناح کے پیغام کو ٹھکرا دیے. ہم نے جناح صاحب سے کہا کہ نہیں جائیں گے پاکستان کو. ہندوستان ہمارا ملک ہے. ہندوستان کے تاج محل, قطب مینار, لال قلعہ, یہ قلعہ گولکنڈہ, یہ 4 مینار, یہ تمام ہماری بزرگوں کی نشانیاں. ہم ہندوستان چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ہم اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے جہاں پر ہم نے سجدے کیے. ہم اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے جہاں پر خواجہ اجمیری آئے تھے. آج آپ ہم سے بول رہے, مت بولو ہم سے. یہ ملک تمہارا نہیں ہے, یہ ملک میرا نہیں ہے. یہ ملک نہ ہندوؤں کا ہے, یہ ملک نہ مسلمانوں کا ہے, یہ ملک نہ سکھوں کا ہے, یہ ملک نہ عیسائیوں کا ہے. یہ ملک ہندوستانیوں کا, یہ ملک ہندوستانیوں کا ہے. اس ملک میں کبھی یہ ملک ہندو راشٹر نہیں بن سکتا, نہ بننے دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ملک سیکولرزم کے اصولوں پر قائم ہوا تھا اور یہ ملک انشاءاللہ تعالی سیکولرزم کے اصول پر قائم رہے گا. یقیناً یہاں پر کمزوریاں ہیں, ناانصافیاں ہیں, مگر ہماری لڑائی ملک کے خلاف نہیں ہے, نہ کبھی تھی نہ انشاءاللہ رہے گی. ہماری لڑائی ان 10% لوگوں کے خلاف ہے جو 90% ہندوستان کی عوام کو محروم رکھ رہے ہیں, جو 10% لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور 90% عوام کو غربت اور مفلسیوں کا مقدر بنا کر رکھ دیے. آج جیلوں میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں, اس پر کوئی بات نہیں کرتا. آلیر کا انکاؤنٹر ہو کر 1 سال ہو گیا, انکوائری کیا ہوئی نہیں معلوم ہوتا. مکہ مسجد کی فائرنگ کی رپورٹ حکومت کے پاس ہے, پیش نہیں کی جاتی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان حالات میں ہم کو اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے, اپنی جماعت کو اور مضبوط کرنا ہے. لوگ بہت سے آئیں گے, بہت چلے جائیں گے, انہوں ایسا کر رہے کہتے ہیں, انہوں ایسا کر رہے. ارے یاد رکھو, مجلس کی طاقت کی وجہ سے یہ تمام اسکیموں میں اضافہ ہو رہا ہے. مجلس کی بے باک آواز کی وجہ سے تلنگانہ کی اسمبلی میں حکومت کو مجبور کیا جاتا. آئیے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے, اپنی جماعت کو مضبوط کریے. اور میں بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہوں کہ دلتوں کو ہم کو ساتھ لینا ہے. آج دلتوں کو ساتھ لے کر ہم کو آگے بڑھنا ہے. یہ بابا صاحب امبیڈکر نے دلتوں کے لیے بہت کچھ کیا, ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بنایا,
آج امبیڈکر کو ساتھ لے کر امبیڈکر کی سوچ ہمارے سامنے ہے. ہمارے دلت بھائیوں کو بھی ہم کو ساتھ لے کر, کمزور طبقات کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے, اور یہی ہمارا سیاسی سفر ہوگا. اس میں آپ تمام لوگوں کی دعائیں شامل تھی اور شامل رہنی چاہیے. یہی چند باتیں میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جانا کیوں؟ تمہارے باپ کا ملک ہے. پاکستان کو جانا کرتے, ارے جب نہیں گئے اب جائیں گے. ہم محمد علی جناح کے پیغام کو ٹھکرا دیے. ہم نے جناح صاحب سے کہا کہ نہیں جائیں گے پاکستان کو. ہندوستان ہمارا ملک ہے. ہندوستان کے تاج محل, قطب مینار, لال قلعہ, یہ قلعہ گولکنڈہ, یہ چار مینار, یہ تمام ہماری بزرگوں کی نشانیاں. ہم ہندوستان چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ہم اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے جہاں پر ہم نے سجدے کیے. ہم اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے جہاں پر خواجہ اجمیری آئے تھے. آج آپ ہم سے بول رہے, مت بولو ہم سے. یہ ملک تمہارا نہیں ہے, یہ ملک میرا نہیں ہے. یہ ملک نہ ہندوؤں کا ہے, یہ ملک نہ مسلمانوں کا ہے, یہ ملک نہ سکھوں کا ہے, یہ ملک نہ عیسائیوں کا ہے. یہ ملک ہندوستانیوں کا, یہ ملک ہندوستانیوں کا ہے. اس ملک میں کبھی یہ ملک ہندو راشٹر نہیں بن سکتا, نہ بننے دیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ملک سیکولرزم کے اصولوں پر قائم ہوا تھا, اور یہ ملک انشاءاللہ تعالی سیکولرزم کے اصول پر قائم رہے گا. یقیناً یہاں پر کمزوریاں ہیں, ناانصافیاں ہیں, مگر ہماری لڑائی ملک کے خلاف نہیں ہے, نہ کبھی تھی, نہ انشاءاللہ رہے گی. ہماری لڑائی ان 10% لوگوں کے خلاف ہے جو 90% ہندوستان کی عوام کو محروم رکھ رہے ہیں. جو 10% لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں, اور 90% کی عوام نے تم کو گھر واپسی کے لیے ووٹ نہیں دیا. ہندوستان کی عوام نے تم کو گوشت کی سیاست کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیا. ہندوستان کی عوام نے تم کو نعروں کی سیاست کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیا. ہندوستان کی عوام نے تم کو ووٹ دیا کہ تم غربت کا خاتمہ کرو گے, کیونکہ تم ہندوستان میں جا جا کر اعلان کر رہے تھے کہ اچھے دن آئیں گے, اچھے دن آئیں گے, غربت کا خاتمہ ہوگا. ہندوستان کے عوام نے تم کو ووٹ دیا کہ میرے جیب میں اور میرے گھر میں پیسہ آئے گا, کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ غریبوں کو 15 لاکھ ملیں گے. آج 15 لاکھ تو دور کی بات, 15 پیسے آنا نہیں آ سکتے. مگر یہ تمام وعدوں پر مودی سرکار ناکام ثابت ہوئی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ نعروں کی سیاست میں آج کل ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ان کی گردن مار دینا تلوار سے. کوئی بولتا زبان لا لو, میں 1 کروڑ دیتا ہوں, کوئی بولتا 20,000 دیتا ہوں, کوئی بولتا ایسا کر دوں گا, وہ کر دوں گا. میرے پاس بہت سے میڈیا کے لوگ آ کے بولے آپ تبصرہ کیوں نہیں کر رہے. میں بولا میرے بھائی بول دیا, کتنے مرتبہ بولوں گا میں. آپ تو جو سن لیے نا, اب ہم مجلس کی پالیسی یہ ہے کہ ایک بار جب ہم ایک موقف کو اختیار کر لیتے تو ہم اس میں تبدیلی اختیار نہیں کرتے. یہی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا ضامن رہا کہ ایک پالیسی پر ہمارے ملک میں جو برسر اقتدار جماعت ہے بی جے پی, ان کو اقتدار ضرور ملا. 280 سے زائد اراکین لوک سبھا ہندوستان کی عوام نے ان کو ووٹ دے کر کامیاب کیا. 31% انہوں نے ووٹ حاصل کیا, اور عوام جس نے ان کا ساتھ دیا تھا وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ مودی کے وزیر اعظم بن جانے کے بعد جو عوام مسائل سے دو چار تھی, اس مسائل کی طرف توجہ لی جائے گی. حکمرانی میں صاف و شفافیت یا اچھی حکمرانی دی جائے گی, عوامی مسئلوں پر کام ہوگا. مگر آج آپ دیکھتے ہیں
کہ 2 سال کے قریب سے 22-23 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے. آج مودی سرکار جو وعدے کیے گئے تھے، جو عوام سے وعدے کیے گئے تھے، آج کسی ان وعدوں کو پورا کرنے کے موقف میں نہیں ہے. اقتدار ملا، ملتے ہی اقتدار ملتے کی بات چھیڑی گئی لو جہاد کی. جب لو جہاد ختم ہوا تو گھر واپسی کی بات شروع ہوئی. جب گھر واپسی ختم ہوا تو اس کے بعد گوشت کی سیاست شروع ہوئی کہ مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں اور اخلاق کو مار دیا گیا. اب ایک نئی سیاست شروع کر رہے ہیں، حب الوطنی کی اور نعروں کی سیاست. ارے بی جے پی والوں، ہندوستان کی عوام نے تم کو لو جہاد کے لیے ووٹ نہیں دیا. ہندوستان ہم قائم ہو جاتے، یہ ہماری پالیسی ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹتے. تو کسی نے پوچھا انہوں ایسا بول رہے، انہوں ایسا بول رہے، کوئی تلوار، کوئی گردن، کوئی یہ. میں بولا ایسا ہے، حیدرآباد میں ہمارے پاس بہت سے حکیم ہیں، بہت سے حکیم ہیں. تو حکیم کے پاس کوئی گیا سنا میں، جا کے بولے حکیم صاحب سلام علیکم. حکیم صاحب بولے کیسا آنا ہوا میاں؟ بولے ذرا کمزوری چل رہی آج کل. تو حکیم صاحب بولے میاں کمزوری کئی کی ہے؟ سر میں درد ہو رہا، کھانا نہیں کھا سک رہے، کیا کمزوری ہے؟ تو یوں دیکھا انہیں، سمجھو آپ ذرا. تو حکیم صاحب بولے اچھا وہ کمزوری ہے آپ کو، بیٹھو. حکیم صاحب نکال کے خمیرہ دیے، کھا لے اس کو، طاقت کا ہے یہ. تو یہ تمام مخنثوں کو اسد الدین اویسی کا نام لیے تو ان کو مرد بن رہے کہتے ہیں. انہوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر جگہ ہمارا نام. ارے دوسرا فنکشن ہے، اس نام نہیں، آپ کا نام لیں گے. لو بھائی، آپ ہندوستان دنیا میں ایک واحد ملک ہے جہاں پر 150 سے زائد 200 سے زائد زبانیں بولی جاتی. ہر 100 کلومیٹر پر 80 کلومیٹر پر الگ تہذیب اور تمدن ہے. یاد رکھو، اس ملک کی طاقت اس کی یہ تمام ڈائیورسٹی ہے. اس ملک کی طاقت اس کی ڈائیورسٹی ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہندوستان کی طرح جو میرا وطن عزیز ہے. اور کوئی ہم کو یہاں پر اس ملک سے محبت کرنا ہم کو مت سکھائیے. آپ مت سکھائیے ہم کو ملک سے محبت کرنا. ہم اس ملک میں 1000 سال سے رہ رہے ہیں. اس ملک کو ہم نے آزاد کیا انگریزوں سے. جہاد کا فتویٰ علماء کرام نے دیا. علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ نے کالا پانی کی سزا کو قبول کیا، موت کو گلے لگایا، مگر انگریزوں کے سامنے بھیک نہیں مانگی کہ مجھے معاف کر دو. خط لکھ کر نہیں دیا علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ نے. اور آپ جس کو بڑا بہادر بولتے، انہیں 5 خط لکھ کے دیا انگریز سرکار سے کہ میرے کو معاف کر دو، میرے کو چھوڑ دو، میں آپ کا غلام رہوں گا. ہم نے کہا کہ نہیں، جب ہم نے فتویٰ دیا ملک کو آزاد کرانے کا تو موت کو گلے لگائیں گے. یہ جیلوں میں جو ان کو ڈالا گیا تو انہوں نے جیلوں سے آواز لگا کر کہا، سن لو برطانیہ کی گوری چمڑی والی سرکار، تمہاری یہ جیل کی دیواریں ہماری آواز حق کو دبا نہیں سکے گی. اسی طرح ہم نے اس ملک کو آزاد کیا. آج یوں آ کے ہم کو بول رہے، ایسا بولے تو تم ہندوستان کے چاہنے والے، نہیں تو تم پاکستان